علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد جتنے دوست کھڑے ہیں نا جی فوراً بیٹھ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی، جو کھڑا بیٹھ جائے، اللہ جزا دے۔ اب دیر نہ کریں جی، آپ بولے نہیں جی یہ دوست بات نہ کریں، مہربانی کریں، بیٹھ جائیں جی، آپ کو سمجھنا چاہیے، تشریف رکھیں جلدی سے، بیٹھ جاؤ میرا بھائی، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامتی ہے۔ موبائل اونچا کریں گے آپ تو پچھلوں کو تکلیف ہوگی جی، بڑی مہربانی، اطمینان سے۔ موسم سخت ہے گرمی کا، تو زیادہ باتیں نہیں کرنی، چند ایک گزارشات کرنی، ایک دفعہ مل کے درود شریف پڑھ لیں سارے دوست۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، رزق سے، صحت سے، زندگی سے نوازا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ساتھ ایمان کی توفیق بھی عطا فرمائے تو پھر اس بندے کی شعوری آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی کی اصل کامیابی اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر فضل فرماتا ہے پھر اس کے لیے سارے رستے اللہ کشادہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رب کریم کی نظر رحمت جب کسی کو نصیب ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی آسانیاں فرماتا ہے۔ سارے مسلمان ہی اس بات کے متمنی اور خواہش مند ہیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہوتا جو اپنے رب کی رضا کو پانا نہیں چاہتا۔ اس کے لیے لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، جو ممکن ہوتا ہے لوگ خدمت سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کیسے راضی ہوگا، اس کا پتہ کیسے چلے گا، اور وہ رستہ کون سا ہے جس سے اللہ تعالیٰ جلدی راضی ہوتا ہے؟ اس رستے پہ جب لوگوں نے سفر شروع کیا نا تو بعض لوگ ملنگ بھی بن گئے، انہوں نے کچھ ایسے رستے بھی اختیار کیے جو ظاہری طور پر شریعت کے متصادم رستے تھے، وہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ تو آخر کیا چیز اختیار کی جائے، کن چیزوں کو اپنے اوپر طاری کیا جائے تو مالک راضی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کامل، مکمل اور حتمی رستہ ہمیں عطا فرمایا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ اگر تم رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ وہ جو رستے میں تمہیں دکھاتا ہوں میری غلامی کرو، میری سنت شریعت پر عمل کرو، میری اتباع کرو۔ تمہیں ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ وہ راہیں جو ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے دکھائی ہیں، وہ سنت شریعت کا رستہ
جو ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے دکھایا ہے، اس رستے پر جب انسان چلتا ہے تو اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ یہ زندگی کی جتنی مشکلات ہوتی ہیں، ذہن کا جتنا انتشار ہوتا ہے، مزاج کی جتنی بے سکونی ہوتی ہے، وہ ساری اس وقت حل ہو جاتی ہے جب بندہ اپنے رب کا محبوب بنتا ہے، جب اس پر اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 313 تعداد تھی صحابہ کی، اور ان کے پاس 6 زرہیں 8 تلواریں، یعنی مختصر سا اسلحہ تھا، لیکن جب وہ بدر کے دن 1000 کے مقابلے میں نکلے تو جیت اس لیے گئے تھے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ فرماتا ہے میں نے مدد کی تھی تمہاری بدر میں۔ جب اللہ مددگار ہو جائے، جب اللہ پیار کرے، جب اللہ عطا کرے، جب اللہ نواز دے، پھر حالات کچھ اور کے اور ہو جاتے ہیں۔ یہ پانی والے دوست بھی بیٹھ جائیں جی ہم انشاءاللہ برداشت کریں گے جی، آدھا گھنٹہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، آپ تشریف رکھیں۔ بڑی مختصر سی بات ہے، آپ غور فرمائیں گے، ایک مختصر اور جامع رستہ اور مکمل رستہ کہ نبی پاک کی غلامی کرو، حضور کی سنت اور شریعت کو اپناؤ، نبی پاک کے رستوں کے مسافر بنو۔ بندہ کہیں سے بھی اور تربیت لیتا ہے نا، ہمارے ہاں موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ذہن کو تربیت دینے والے دانشور ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، اچھا کہنے والے لکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ کتاب و سنت کی روشنی کے بغیر ہماری تربیت کریں گے نا تو اور جتنی بھی تعلیمات ہیں دنیا میں وہ ناقص ہیں۔ مکمل صرف نبیوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو جس تعلیم کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں گی وہ تعلیمات عروج دیں گی۔ اگر ہم مکمل ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں ہم کامیاب بھی ہوں، کاروباری لحاظ سے بھی، خاندانی لحاظ سے بھی، پھر ہمیں اتباع رسول کرنی ہے، نبی پاک کے نقش قدم چلنا، لیکن اس میں بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں 2 4 5 سنتیں لوگوں میں زیادہ مشہور ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید محض داڑھی رکھنا، پگڑی باندھنا، میٹھا کھانا، مسواک کرنا، یہی 2 4 چیزیں سنت ہیں، اور بہت سارے لوگ اسی میں چیزوں کو بند کر لیتے ہیں۔ یہ بھی بڑی سنتیں ہیں، عظیم سنتیں ہیں، اعلیٰ سنتیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں نا، داڑھی اتنی عظیم سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف مرد کو دیا، عورت کو دی نہیں، اور آپ جتنی مرضی بڑی داڑھی رکھ لیں اس کا وزن ہی کوئی نہیں ہوتا، یہ آپ کے وجود کا حصہ ہے۔ اور بغیر داڑھی کے کوئی بندہ اچھا لگے تو لوگ کہتے ہیں پیارے لگ رہے ہو، خوبصورت لگ رہے ہو، اور داڑھی کے ساتھ اچھا لگے، وہ تعریف ہی بڑی معنی خیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے، اس تعریف کے اندر ہی حسن الگ ہے۔ یہ حضور کی جو سنتیں ہیں یہ بندے کو سنجیدہ بتا دیتی ہیں، باوقار نظر آتا ہے، اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے وزاداری رکھی ہے۔ لیکن صرف یہی چند سنتیں نہیں، یہ بڑا سمجھنے والا مسئلہ ہے۔ صرف یہی چند سنتیں نہیں، وہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق ہے۔ میٹھا بولنا بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے، پر کل اخلاق میٹھا بولنا نہیں۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، کوئی کام نکلوانے کے لیے بھی بولتے ہیں۔ ہمیں دین کا، شریعت کا اصل مزاج سمجھنا ہے۔ صرف میٹھا بولنا ہی سنت نہیں، بلکہ ہر وقت سچ بولنا حضور کی سنت ہے۔ داڑھی، پگڑی، امامہ، مسواک بڑی اعلیٰ سنت ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جو سنت دنیا میں سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی نا، اور جس ادا سے لوگ سب سے پہلے حضور کو جاننے لگے تھے، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ جو پہلا تعارف لوگوں کو نبی پاک کا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ سچ بولتے ہیں، امانت میں خیانت ہے۔ یار میں نے تو کہا تھا شاید آپ فل بات ماننے والے لوگ ہیں، آپ کو کہا تھا بیٹھ جائیں، آپ نے تو اتنی بھی نہیں مانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ زیادہ تر نے مان لی، لیکن چند ایک دوست ہیں جو کوئی ضد سی کر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ وہ بیٹھ جاؤ یار، پیار کی بات۔ اصل میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پچھلوں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔
تے نالے گرمی جڑا تقریر کرتا ہے جو انہوں سما زیادہ لگ دیجئے، یہ نہ سمجھے آپ کو اکیلے لگ رہی ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں. نہیں آپ بولیں نہیں جی، بولنے سے مسئلہ ہوتا ہے. چپ کرانے والے بھی چپ کر جائیں جی، بڑی مہربانی. تھوڑی سی تو باتیں، کہیں سارا وقت ٹھیک ٹھاک کرنے میں نہ گزر جائے ماحول کو. تو سچ بولیں، دیانت دار. آپ کو پتہ ہے جو بندہ سچ بولتا ہے اس کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سچ بولنے والا آدمی با اعتماد بندہ ہوتا ہے. سچائی آپ کو با اعتماد بناتی ہے، لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. کبھی اپنی زبان سے کسی بھی طور پر جھوٹ نہ نکالا جائے، بددھیانتی نہ کی جائے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس خطہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام صوفیاء نے پھیلایا ہے، لیکن اسلام کا تعارف یہاں عرب تاجروں نے کرایا تھا. تاجروں نے دکانداروں نے، کاروباری لوگوں نے. عرب کے لوگوں سے جب ہندوستان کے لوگوں کی تجارت ہوئی، کاروبار ہوا، انہوں نے دیکھا یار یہ بڑے صاف ستھرے ہیں مال کے، بڑا ان کے اندر احتیاط پائی جاتی ہے، اپنے وعدہ پورا کرتے ہیں، ٹائم پر جو چیز کہتے ہیں وہ پہنچاتے ہیں، بڑے کھرے ہیں لین دین کے. تو ہندوستان کے لوگوں نے ان سے پوچھا تم کس مذہب کے ماننے والے ہو جس میں اتنی پاکیزگی ہے، وعدوں کی پابندی ہے، دیانت داری ہے، کس دین کے ماننے والے ہو؟ انہوں نے کہا ہم دین محمدی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسلمانوں کا جو تعارف دوسروں کو ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ سچ بولتے ہیں، یہ دیانت دار ہیں، ان کی زبانوں سے جھوٹ نہیں. ہمارے ہاں تو جناب بیوی شوہر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو نا پیسے تھوڑے دے دیا کر، خرچہ تھوڑا دیا کر، اب بولا سچ کر، جہاں جاتا ہے وہیں کا بتایا کر. یہاں تو کہیں کسی بندے نے مجبوراً ہی کہا تھا، کبھی اپنے بیٹے سے مجبوری ہو گئی ہوگی، اس نے مجبوراً کہا کہ باہر جو آیا اسے جا کے کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں. چلو مان لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے مجبوراً کہا ابا نے، اس بندے سے کہہ دو کہ میں گھر میں موجود. تو نے ہو سکتا ہے مان لیتے ہیں تیری بات، تو نے مجبوری میں کہا ہوگا، لیکن پھر یاد رکھنا ساری زندگی تو منت کرے گا کہ پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کر. لیکن پھر وہ بچہ تیرے ساتھ بھی سچ نہیں بولے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دفعہ تو نے کہا ہے اسے، وہ کسی بھی عالم میں کہا میرے بھائی اپنی زندگی صاف ستھری، سچائی والی، دیانت داری والی. اور آپ سچ بول کے دیکھیں، سب سے زیادہ اپنے دل کو تسلی ہوگی، شکر ہے اللہ کا میں نے صحیح بات کی ہے. سچی باتیں حضور نے فرمایا سچ نجات دلاتا ہے، سچ بچا لیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر جھوٹ نہ بولیں، بددیانتی نہ کریں، خیانت نہ کریں. جو رزق اللہ نے میرے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ کسی اور کی طرف جا سکتا. وہ بابے بتاتے ہیں، کئی دفعہ لوگ جاتے ہیں نا بابا ہی سرکار کے پاس، بابا جی صاحب لا کے دسو. وہ بابا جی کہتے ہیں تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے مت ماری. اور وہ بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے جناب میں بڑا کام کرتا ہوں تو پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، میں آپ سے پوچھتا ہوں صحیح بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے، یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ اللہ نے رزق میری طرف اللہ نے بھیجا ہو اور کسی بندے نے روک لیا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کمال بات ہے یار، کچی باتیں کرتے ہو. مسلمان اور اس طرح کی اوہام پرستی نظر لگ جاتی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن کچے نہ پڑو. جس بندے کو زندگی چاہیے نا طاقت والی کہ میں مضبوط ہو کے جینا چاہتا ہوں، وہ چھوڑ دے دنیا داروں پہ بھروسہ کرنا، وہ رب پہ بھروسہ کرے، اللہ اسے طاقت عطا فرما دے گا، طاقتور ہو جائے گا. کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں، بددیانتی نہ کریں. آپ حلال کھائیں. ویسے بھی نا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑا پیٹ ہی نہیں بنایا، ایک ٹائم میں 15 روٹیاں پیٹ میں جا سکتی، لمیٹڈ بنایا اللہ نے، 1-2 ہی کھا سکتا ہے. پریشانی کس بات کی ہے اتنی؟ ایک ٹائم میں 1 جوڑا پہنا جا سکتا ہے، 100 پہنے جا سکتے ہیں. ایک ٹائم میں 1 کمرے میں رہا جا سکتا ہے، 10 گھروں میں بندہ رہ سکتا. تو پھر پریشانی کیوں، آزمائش کیوں؟ ہم کیوں اس قدر زیادہ تکلف کا شکار ہوتے ہیں اپنی زندگی میں؟ حضور کی یہ والی ادا، پتہ ہے حضور کے دشمن بھی کہتے تھے صادق اور امین ہے.
ابو سفیان گئے ہوئے تھے، ہرکل بادشاہ نے بلا لیا، اس کو پتہ چلا نبی پاک علیہ السلام کا، تو ابو سفیان کو بلا لیا، کہتے میں ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ تو بادشاہ نے دربار میں کھڑا ہو کے نا مجھ سے سوال جواب کیے، تو چونکہ اس وقت میں مخالف گروپ میں تھا تو میں نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کی جو بظاہر حضور کے حق میں نہیں تھی۔ تو بادشاہ نے نا ایک سوال پوچھا، ایک سوال، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ بادشاہ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ، وہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی؟ معاذ اللہ کبھی؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا مخالفت میری بڑی ہے، ہم جنگوں میں آمنے سامنے ہوتے ہیں، لیکن وہ میرے بھتیجے ہیں رشتے میں، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے اور دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں سیدہ ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، اور پھر میں نے ان کی گود میں ان کی بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے، ان کے بالوں میں مقدس سفید بال میری آنکھوں کے سامنے آئے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ پر، مخالفت اپنی جگہ پر، لیکن قسم ہے مجھے محمد عربی کی زبان سے جو نکلتا ہے حق اور سچ نکلتا ہے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر۔ اور اگر جوانوں کو عادت ہو جائے ہر وقت جھوٹ بولنے کی، جھوٹے لطیفے سنانے کی، کوئی وجہ ہی نہیں، بلا وجہ جھوٹ، کوئی فائدہ بھی نہیں، بڑکیں کہانیاں، خدا کا واسطہ ان سے باہر آؤ، سچ بولو، سچی بات کرو، یہ حضور کی ادا ہے، اسے اپناؤ، رب کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، خدا کا کرم ملے گا۔ اور جب تک بندے میں یہ دو بنیادی چیزیں پیدا نہیں ہوتی، اس کی تعمیر نہیں ہوتی، اس کی شخصیت نہیں بنتی، وہ کوئی کردار نہیں کر پاتا، اس کے اندر کوئی وزاداری نہیں ہوتی، ٹھہراؤ نہیں ہوتا، تحمل نہیں ہوتا، بردباری نہیں ہوتی، اپنے مزاج میں جب تک سچ نہیں لایا جاتا۔ حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے، یہ حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں، امام غزالی نے لکھی ہے، تو کسی بندے کی بڑی تعریف کی ایک بندے نے جناب عمر کے سامنے، بڑی تعریفیں کی۔ ہم جب تعریفیں شروع کرتے ہیں تو پھر بھی بڑی کرتے ہیں، اور اللہ نہ کرے تنقید شروع کرتے ہیں تو پھر بھی اعتدال میں نہیں رہتے، منصف مزاج نہیں ہوتے، جھکتے ہیں تو کسی طرف تو جھکتے چلے جاتے۔ اس بندے نے بڑی تعریف کر دی کسی کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا رک گئے، فرمایا زیادہ تعریفیں نہ کر، میرے 3 باتوں کا جواب دے پہلے۔ کہ جناب فرمائیے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے تو جس کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے تو اس کا پڑوسی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اچھا، پھر دوسرے سوال کا جواب دے، کبھی پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو یہ حضرت عمر کے لفظ ہیں، امام غزالی نے لکھے ہیں۔ جناب عمر کہنے لگے پھر نیری نماز دے کے اس کی تعریف نہ کر، تو اس کے معاملات بھی دیکھ، اس کی عبادات بھی دیکھ، دیکھی ہے تو نے، اب معاملات بھی دیکھ، اپنے مزاجوں میں صفائی لاؤ یار۔ ہمیں اپنی طبیعتوں کو، آنے والی نسلوں کو سچ آگے بھیجنا ہے، دیانتداری آگے لے جانی ہے۔ زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس ایک بات اور کرنی ہے، آپ میری بات پر توجہ کریں گے۔ جس طرح حضور کی بہت بڑی سنت ہے نا سچ بولنا، دیانتدار رہنا، اسی طرح رسول پاک کی ایک بڑی سنت ہے دل کو صاف رکھنا۔ کس کو صاف رکھنا؟ سویرے اٹھ کے منہ بھی دھوتے ہیں، مسواک بھی کرتے ہیں، کپڑے بھی بدلتے ہیں، غسل بھی، لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ تیرا دل کتنا صاف ہے۔ تیرا دل پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے دھون دے نالوں ایک تولا ٹکڑا دل دا۔ ہم نا یہ تھوڑی سی مٹی لگ جائے نا کپڑوں پہ، جسم پہ، تو بندہ بے چین رہتا ہے۔ کوئی بندہ ملنے آتا کہتا ٹھہر دے یار پہلے مجھے کپڑے بدل لینے دے۔ بندہ جسم پہ گرد پڑ جائے، گھر جا کے غسل کرتا ہے تو اسے لگتا ہے وہ کئی کلو اوپر سے وزن اتر گیا۔ کسی کا بٹن ٹوٹ جائے نا محفل میں بٹن،
کرتے کا ویسٹ کوٹ کا تو کسی کو پتہ نہ بھی نہ چلے، جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے، چاہے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جسم پر کپڑوں پر ایک دھبا ہونا تو بندہ بے سکون ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، تو اگر اس کے باطن میں دل میں بڑے دھبے ہوں اور وہ سکون سے سو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سارا کچھ ہے پر بور ہوتا ہوں، سارا کچھ ہے پھر بھی ٹینشن رہتی ہے، ہر شے ہے سکون کوئی نہیں، تو میری ان سے گزارش ہے دل کر لیں صاف، چھوڑیں، معاف کر دیں، جس نے زیادتی کی ہے چھوڑ دیں، حسد چھوڑ دیں، اللہ نے جس کو چاہا جو چاہا دیا، تکبر چھوڑ دیں، تھوڑا زمین پہ نیچے بیٹھیں تاکہ لوگ بڑے بڑے نظر آئیں، دل سے عداوتیں نکال دیں، تسنع نکال دیں۔ جس بندے کو کہنا پڑتا ہے نا میں بھی کچھ ہوتا ہوں، وہ بندہ چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے کہ خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے، خوشبو کو آنا چاہیے، خوشبو کو بتانا نہیں چاہیے۔ حضور کی بہت بڑی سنت ہے دل کو صاف رکھنا، کشادہ رکھنا۔ ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے انس ہے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور حدیث کے اگلے لفظ یہ ہیں کہ نبی پاک فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل کو صاف رکھنا یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت۔ صبح او بھائی نری مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے، دلوں کو کشادہ رکھنا، دلوں کو بڑا رکھنا۔ میں آپ سے عرض کروں، بندے کی نا بہت لمبی چوڑی سیاست نہیں ہونی چاہیے، مختصر سی ہونی چاہیے، مختصر سی۔ وہ چکر میں پڑ جانا فلانا مجھے سلوٹ کر، ایک دوست مجھے ایک دن کہنے لگے جی وہ بندہ نہ مینوں سلام نہیں کردا، تو میں کہ پریشانی والی کیڑی گل ہے، وہ نہیں کردا تو کر لیا کر۔ آپ تو پریشان ہو گئے، آپ کس چیز چکر میں پڑے ہیں کہ سارے آپ کو سلام کریں، جو آپ کو نہیں کرتا اسے آپ خود کر لیں۔ آپ نے بلا وجہ سوچنا شروع کر دیا۔ اور ایک اور بات دل صاف رکھنے کے لیے، یہ جو آپ کا خیال ہوتا ہے نا فلانا میرا مخالف ہے، فلانا میرا، کوئی بھی نہیں ہمارا مخالف، کوئی بھی، یہ ہمارا خود ہی خیال ہوتا ہے کہ ہم کو بڑی شے ہے، دنیا ہماری مخالف ہے۔ چھوڑ دے، وہ جو دو بندے کہیں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہو، کوئی اور پہ گل کر دینے، ساڑی نہیں کر دے، ایسے بلا وجہ ماحول بنا لینا اور بلا وجہ ہی لوگوں کو اپنا مخالف سمجھ لینا، چھوڑو۔ دل دریا تے سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے، 14 طبق میرے دلے دے اندر، 1 2 4 نہیں، حضرت باہو کہتے ہیں 14، چھوٹا موٹا دل ہی نہیں ہوتا درویش کا، دل دریا، دل تے سمندروں ڈونگا ہے، دل دریا ہے تے سمندروں۔ تو حضرت سلطان صاحب کہتے ہیں یہ بھی تمہیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، دل دریا یہ بھی تمہیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ کون دلاں دیاں جانے، یہ بھی تمہاری عقل کے مطابق بات کی ہے کہ دل دریا تے سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں۔ اور بھائی 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تانے، معاف کرو، اس دل کو بڑا کرو، اس میں کشادگی پیدا کرو۔ اللہ کے محبوب کے سامنے کھڑے تھے سارے مخالفت مکہ کے دن، سارے ازی بھی معافی دئی دیئے چودھری صاحب دے آکھن تے پنچایت اچ، پر آکھی دا یار ان بندے آ گئے نے معافی دیو، پھر جڑے لے ساڑھے قابو آئے گا نا، یہ زیادتی ہے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ زبان سے کچھ کہے اور دل میں اس کے، جسے معاف کر دیا اسے معاف کر دیا۔ اور کبھی ہم معاف کرتے ہیں تو پھر پتہ کس طرح کرتے ہیں، ساری پچھلی باتیں سنا کے شکوے کر کے تو اے کیتا، اتنے دکھ دے کے آخر میں معاف کیا، فائدہ کیا ہوا؟ تلخیاں تو ساری یاد کر لیں۔ حضور کے سامنے فتح مکہ کے دن لوگ کھڑے تھے اور معمولی مجرم نہیں تھے، بڑی تکلیف دی تھی، بڑا ستایا تھا، بڑا پریشان کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے بات ہی کوئی نہیں کرنی، کوئی صفحہ پچھلا کھول نہیں، کوئی نہیں، جاؤ تم سے وہی سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں آزاد کیا۔
ہمارا اتنا بڑا رٹا ہے، اتنا بڑا مسئلہ، اپنوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنا گاؤں ہے، اپنے لوگ ہیں، اپنے رشتے ہیں، اپنا قبیلہ ہے، اپنوں کے ساتھ رہ کے بھی ساتھ نہیں رہتے۔ دل بڑے کرو اپنی زندگی میں، یہ 3 چیزیں ان پر ضرور توجہ دیں۔ ایک تو زندگی میں سچ بولیں، اپنے بچوں کے پاس سچائی کا پیغام آگے دیں۔ دوسرا مالی معاملات میں، میں ایک بار اپنے والد صاحب نے پوچھا، اے اج کل ساڑی نا پسند بڑی ہے، مسئلہ روٹی دا نہیں، مسئلہ نا وہ زبان کے ذائقے کا ہے۔ میں اپنے ابا جی نے پوچھا، میں کہا تو انہوں پسند کی ہے؟ فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک پھر تے جنہ مزہ اچار دے جاندہ ہے نا، چٹنی دے جاندی انہاں کوئی شے بھی، تے جے بھوک نہ لگی ہوئے پھر جتنی مرضی چیزیں لے آؤ پھر نخرے ہی نخرے ہیں۔ آج کل زیادہ ماحول نخروں کا ہے۔ روٹی تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، لمبا نہ بھاگو، رزق طیب کھاؤ۔ 2 بندے بزدل ہوتے ہیں، ایک حرام کھانے والا، ایک جس کی نظر ناپاک ہوتی، کبھی کوئی کام نہیں کر سکیں، بزدل رہ جاتے ہیں۔ جن کی نظریں صاف ستھری ہوں، باوقار ہوں، ماں بہن بیٹی کے معاملے میں حیادار ہوں، وہ بہادر لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک جو لقمہ حلال کھائیں وہ بہادر ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کی ہے کہ زندگی میں کبھی بھی عداوتیں نہیں پیدا کرنی، مخالفتیں نہیں کرنی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو میں نے کہا ہے اللہ قبول فرمائے، جہاں بھول گیا ہوں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ آگے محفل چلے گی جی؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ اس سخت موسم میں اتنے سارے لوگ آئے، ایک ایک پہ اپنا فضل فرما، ایک ایک پہ اپنی رحمت فرما، سب کو برکتیں اور سعادتیں عطا فرما۔ اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما، میرے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحمت فرما، ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، صبح قیامت کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ دراز فرما، اپنا فضل اور احسان فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد علیہ وسلم۔